الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث طويل يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی اس کی آواز اونچی کر زیادہ نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلاناً دعوت شروع فرمائی تو آپ کو آپ کی دعوت سے روکنے کے لیے کفار نے مختلف طرح کے حربے اور طریقے اپنائے. ان کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، سینکڑوں صفحات ہیں. اب ان سب کی تفصیل ممبر پہ کرنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ ان سارے حربوں کو اور ساری رکاوٹوں کو چند پوائنٹس میں اور چند نقطوں میں جمع کریں اور ان کا ایک خلاصہ نکالیں تو جو حرب کفار نے حضور کو روکنے کے لیے اختیار کیے وہ تقریباً 10 سے 12 بنتے ہیں. 10 سے 12 مین بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی تاکہ آپ علیہ السلام اپنی دعوت سے پیچھے ہٹیں اور آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب غلط ہے. اس دعوے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جتنا زور لگایا اور اس کے لیے جو جو طریقے اختیار کیے وہ اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو تقریباً کوئی 10 سے 12 طریقے انہوں نے اختیار کیے جو ایک دم اس لا الہ پہ متوجہ ہوئے اور اس لا الہ کی دعوت آنے پہ ایک دم آگے سے ان کو جو رکاوٹ کھڑی کرنی تھی وہ 10-12 طریقوں سے. اقبال نے کہا ہے نا چومی گویم مسلمانم بلرزم، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ کہنے پہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں. تو لا الہ کی دعوت یہ اس وقت کے معاشرے کے بالکل مخالف بات تھی. اس پہ جو آگے سے اٹیک آیا، جو ریئیکشن آیا، اس کو سیرت نگاروں نے خلاصہ اس کا کیا کہ وہ 10-12 چیزیں. کچھ ان میں سے میں چیدہ عرض کر بھی چکا ہوں، میں خلاصہ تم دوبارہ بتا دیتا ہوں. جو پہلا ان کا حربہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے چچا کے پاس جن کی سرپرستی میں تھے، جن کی زیر کفالت تھے، وہ شکایت لے کے آئے اور ابو طالب کو آ کے شکایت لگائی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہتا ہے اور ہمیں بالکل یہ بے وقوف سمجھتا ہے اور یہ ایک نئی بات کر رہا ہے جو ہم میں سے آج تک کسی نے نہیں کی، لہٰذا اس کو سمجھاؤ. تو ابو طالب نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، میں اس کو سمجھاؤں گا.
پھر ابو طالب نے اس کو کئی جگہ آپ سے کہا، دہرایا، کہنے کی کوشش کی کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اس بات سے ہٹ جائیں، آپ اس پہ اتنا زور نہ دیں، بھتیجے یوں نہ کر، بھتیجے ایسے نہ کر، بھتیجے یوں نہ کہہ، بہت ساری، یہاں تک کہ ایک دفعہ تو ابو طالب رو پڑے، جب آخری ٹائم تھا رو پڑے، کہنے لگے بھتیجے میرے بڑھاپے پہ رحم کر، ابقی علی او علی نفسک، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان سب کا مقابلہ کروں، تو تو مہربانی کر تھوڑی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جا۔ آج کل بھی جس کو دین پہ حقیقی طور پہ چلنا ہے، اس کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان میں پہلی رکاوٹ رشتہ داروں کی آتی ہے۔ رشتہ دار سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو نے کیا شروع کر دیا، تو ہن مولوی بن چلنا ہے، تو ہن داڑھی رکھ لی، تو ہن بڑا حاجی ہو گیا، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقی بات شروع کرے گا، ایک ہے رسمن دین پہ رہنا، وہ ہم سب کر رہے ہیں، یاد رکھو کبھی بھی رسمن دین پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو آدمی رسمی طور پہ دین پہ چل رہا ہے لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی رہ گئی، کبھی تلاوت ہو گئی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کوئی سچ کی بات کہہ دی تو کہا جی میں بڑا سچا ہوں، کبھی بیچ میں جھوٹ بھی مکس ہو گیا۔ تو جب رسمی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک دین سے کوئی اپنے نفع کی چیز ملتی رہے تو وہ دین پہ ہے، جہاں اپنا نفع ختم ہوگا وہ کہتا ہے جی دین السلام علیکم میری اور رائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت اور دین میں کنارے پہ چلتے ہیں، جب ان کو اپنے منمانی کی کوئی بات دین سے ملتی ہے تو وہ دین سے جڑتے رہتے ہیں، تو وہ حاجی صاحب بھی ہیں، وہ مولوی صاحب بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، وہ جی بڑے اللہ والے بھی ہیں، جہاں دین نے کوئی بات ایسی کی جو ان کی نفس پہ مشکل ہے، ان کے جی کے خلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں دین بڑا اوکھا ہے جی ساڑھے کو لے نہیں ہو سکتا، چلو آگے جائیں۔ تو یہ کہا، تو جب تک رسمی بات ہے اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ چلتی۔ اس کو نا یوں سمجھو، جس چیز میں روح ہوتی ہے وہ حقیقت رکھتی ہے اور اس ذات کا وجود ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے، اور جس چیز میں روح نہیں ہوتی وہ کھیل ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ایک شیر کا مجسمہ لا کے رکھ دو جو پلاسٹک کا بنا ہو، فائبر کا بنا ہو، کسی چیز کا بنا ہو جس میں روح نہیں ہے، تو لوگ اس کو ٹھوکریں مار جائیں گے، بچے اس کا کوئی کان پکڑ کے کھینچے گا، دم کھینچے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی ڈنڈا مارے گا، کہ اس میں روح نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ کھیل ہے۔ اور یہی شیر اگر آ جائے روح والا اور حقیقی شیر آ جائے تو ہم میں سے کسی کا یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے، ہم سب بھاگ جائیں گے۔ ایسے ہی میرے عزیزو دین ہے، جب دین اپنی حقیقی روح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک زور آور چیز ہے، وہ اپنی ذات میں بھی زور آور ہے اور وہ مخالف پہ بھی بھاری ہے۔ اور جب دین میں روح نہیں ہے، رسم ہے، تو وہ اقبال نے کہا رہ گئی کیا ہے، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، کہ مسلمان اب رسم کا عمل کرتا ہے اس لیے کھلواڑ بنا ہوا ہے، ساری کفر کی طاقتیں اس کو توڑ رہی ہیں، مار رہی ہیں، اس سے کھیل رہی ہیں، اس کو ٹھوکروں پہ رکھا ہوا ہے، اور ساری امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، اپنے بھی مار رہے ہیں، غیر بھی مار رہے ہیں، وجہ کہ یہ اپنی حقیقت اور روح کو چھوڑ بیٹھے۔ خیر، تو ایک یہ پہلا حربہ یہ اختیار کیا کہ اپنوں سے شکایت شروع ہوئی۔ پھر جب اس سے کام نہیں بنا تو دوسرا حربہ جو لایا گیا وہ دھمکیاں دینا تھا، کہ آپ کی ذات کو دھمکانا شروع ہو گیا، اور ابو طالب کے پاس کٹھے ہو کے آگے، وہ 20-25 جو بڑے ٹاپ کے سردار تھے مکے کے، وہ کٹھے ہو کے آئے ابو طالب کے پاس کہ اس کو منع کرو، ہم آپ کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کی ذات درمیان میں ہے، آپ اس کو روک لو ورنہ ہم آپ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ تو اس پہ ابو طالب نے پھر آپ کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اگر میری سرپرستی اور کفالت میں چھوڑتا ہوں تو تیرے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، تو ابقی علی وعلی نفسک، اپنے آپ پہ بھی رحم کھا، میرے پہ بھی رحم کھا، ولا تحملنی ما لا اطیق، اور میرے اوپر وہ بوجھ نہ لاد جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔
آپ تھوڑا سا اس تصور میں جاؤ نا، اب تو شہری سسٹم ہے، تو شہر میں کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا، عدالتیں ہیں، جوڈیشری سسٹم ہے، آپ جاؤ وکیل کرو، اپنا مقدمہ لڑ لو، کوئی اور مسئلہ ہے آپ کسی حکومتی ادارے میں جا کے کمپلین کرو، شکایت کرو، اپنا مسئلہ حل کر لو۔ اس زمانے میں تو یہ کوئی ادارے نہیں تھے، اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم تھا، قبیلے کے بڑے ہی سب کچھ ہوتے تھے، وہی جج ہیں، وہی آفیسر ہیں، وہی نگران ہیں، وہی سرپرست ہیں، سارا کچھ انہوں نے کرنا۔ تو اب ایک قبیلے کے 25 بڑے لوگ جو اس طرح کے ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک بوڑھے کے سر پہ پڑ جائیں کہ تو یہ کام کر، تو یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا۔ اس کو یوں کہہ لو، چوکی کے 10 بڑے لوگ یہاں اکٹھے ہو کے آ جائیں کہ جی مولوی صاحب تواڈے کولوں اسی ہے کام کرا کے چھڑنا ہے، تو مولوی صاحب مشکل میں پڑ جائیں گے، کرنا پڑ جائے گا کہ یہ ایک بوجھ ہے۔ تو ابو طالب پہ انہوں نے یہ لا کے دھمکی ڈالی، تو ابو طالب نے بھی آپ کو سمجھایا، تو آپ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تاریخی، آپ نے فرمایا یا عم، میرے چچا، لو وضع الشمس فی یمینی، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھیں، والقمر فی یساری، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھیں، حتی اترک ھذا الدین، یہاں تک کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں، اور ایک روایت میں ھذا الامر، میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، حتی یظہرہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے، او اہلک فیہ، یا میری گردن چلی جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں، ما ترکتہ، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں۔ تو جب ابو طالب نے حضور کا اتنا پختہ عزم دیکھا نا، تو وہ بھی ایک دم انہوں نے کہا اچھا بیٹا جو تیری سمجھ میں آتا ہے تو کر، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے اختیار کی، جو حربہ لے کے آئے، وہ تھا کہ انہوں نے جھوٹے الزامات گھڑنا شروع کر دیے، الزام لگانے شروع کر دیے، یہ خدا نعوذ باللہ لعاذ باللہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جتنا مرضی تجھے پاگل کہتے رہیں، تو پاگل نہیں۔ قسمیں کھائیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے، جو عقل و دانش کا منبع ہو اور پہاڑ ہو، اس کو کوئی بندہ آگے کہے یہ پاگل ہے۔ کسی بڑے مرتبے رتبے والے کو چھوڑو، کوئی ہلکا کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی اس ٹائپ کا بندہ ہو، اور آپ اس کو کہو جی آپ عقلی طور پہ پاگل ہیں، تو اس کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کے لیے یہ پوری گالی کا معنی رکھتی ہے۔ تو آپ جو ہر وقت وحی کے ساتھ ہیں اور عقل تمام ہیں، عقل کل ہیں، اس کو ایک بے وقوف سا آدمی اٹھ کے کہے یہ تو پاگل ہے، تو یہ ایک الزام تھا، جھوٹ تھا۔ کہا یہ ساحر ہے، قالوا یا ایھا الذی نزل ھذا الذکر انک لمجنون، اور ایک وہ ہے ساحر او مجنون، کہا یہ جادوگر ہے، تو آپ تو جادوگر بھی نہیں تھے، پھر کہا کذاب، ساحر کذاب، اللہ اکبر، آپ کا بھی سینہ تھا، آپ سنتے رہے، کذاب تک کہہ دیا۔ کذاب کا معنی ہوتا ہے بہت کثرت سے جھوٹ بولنے والا، الیاذ باللہ، جو ساری دنیا کو سچ پہ کھڑا کرنے آیا، اور جس کے ایک ایک غلام کو پکڑو تو وہ سچ کی ایک نئی داستان ہے، اور سچ کو قائم کرنے آیا، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو کذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی الزام تراشیاں اور بڑے خطرناک بہتان۔ ایک جگہ کہا یہ جو قرآن سناتے ہیں تو سب جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، گھڑ کے لایا پتہ نہیں کہاں سے۔ دیکھو اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں داستانوں کو، جو ناول نہیں لکھتے گھڑے ہوئے کچھ کہانیاں بنا کے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کو اساطیر کہتے ہیں۔ تو کہا یہ تو اساطیر سناتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں اس نے گھڑ رکھی ہیں، آگے مجمع لگا لیتا ہے اور بیٹھ کے سنانا شروع کر دیتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ الزام تراشیوں پہ آ گیا۔ پھر ایک اور حربہ جو اختیار کیا، پانچواں، چوتھا ہے یا پانچواں ہے، وہ یہ اختیار کیا کہ ہتک آمیز رویہ، خود تکبرانہ اور اگلے کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھنا۔
قرآن میں اللہ نے کہا کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بین، وہ آپس میں نا اکٹھے ہو کے کہتے تھے یہ فقیر مسکین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ نے بڑا احسان کیا اور ہمیں دین دے دیا۔ اللہ نے دین دینا تھا تو ہم جیسے چودھریوں کو دیتا، ہم میں سے کسی سردار کو دیتا تو پتہ چلتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے۔ یہ نوکر چاکر اور یہ مسکین اور فاقہ کچھ لوگ اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی قوم یہ کہتی ہے ہم پہ اللہ نے احسان کیا اور ہمیں دین دیا۔ کیا احسان ہے؟ یہ تو کوئی احسان کی بات نہیں۔ اس طرح کی باتیں کہتے، یہ خطرناک باتیں ہیں ساری۔ ایک حربہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ کیا کہ مشکل سوالات ڈالنے شروع کر دیے جو انسانی فطرت اور انسانی عادت کے خلاف ہیں۔ مثلا قرآن نے وہ بھی سنائے ہیں، ایک نے کہا آپ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھیں اور اللہ سے ایک پرچی پہ لکھوا کے لائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تب مانیں گے۔ اب یہ ناجائز مطالبہ ہے، یہ ایک ناممکن کہانی، انسانی فطرت سے نکل کے یہ بات۔ یا کہا آپ مکہ ہمارا یہ سارا بنجر ہے، اس میں سیاہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، تو آپ ایسے کریں اس مکہ کو سرسبز بنوائیں، اللہ سے کہیں اپنے اللہ سے کہ وہ اس مکہ کو سرسبز کر دے اور یہاں کھیتیاں اگنا شروع ہو جائیں، ہم پھر آپ کی بات مان لیں گے۔ آئے کہا ہم لمبے لمبے سفروں پہ جاتے ہیں اور بستیاں بہت دور دور جا کے آتی ہیں، ہمیں کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، آپ اللہ سے کہیں وہ جگہ جگہ بستیاں بچھائے ہمارے لیے تاکہ ہم جگہ جگہ رک سکیں اور اپنا آرام کرتے ہوئے جائیں۔ اب یہ اس طرح کے مطالبے، تو جب بھی اس طرح کے سوالات کرتے تھے تو آپ آگے سے فرماتے تھے میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، میں اپنا وہ کام کر رہا ہوں۔ یہ کام اس لیے بھی نہیں کر کے دکھائے کہ مثال کے طور پہ پرچی لکھوا کے لے آتے، وہ پھر کہتے ہم نہیں مانتے، تو پھر ڈبل عذاب ہو جاتا۔ مکہ میں سبزہ پھیلا دیتے، اللہ سے مانگتے دعا اور اللہ پوری کر دیتے، مکہ میں فصلیں اگنا شروع ہو جاتی، اور وہ کہتے ہم نہیں مانتے، تو اب تو حجت تمام ہو گئی، اب سوٹا ڈبل ہو جاتا، ڈنڈا ڈبل ہو جاتا، سزا سخت ہو جاتی۔ تو آپ اس سے بھی ہٹتے تھے کہ ان کو زیادہ عذاب ہو، یہ زیادہ سزا کے مستحق بنے۔ تو آپ فرماتے تھے بھائی میرا یہ کام نہیں، میں تو دعوت دینے آیا ہوں، جو اللہ نے میرے ذمے رکھی ہے میں وہ تمہیں کر کے دے رہا ہوں، ماننی ہے مانو، نہیں ماننی نہ مانو۔ ایک حربہ جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ سودا بازی پہ آ گیا۔ سودا بازی کیسے؟ کچھ آپ ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے۔ ایک مطالبہ یہ بھی آیا، ایک سال ہم بتوں کی عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ عبادت کریں، پھر ہم ایک سال اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، کہ کچھ لین دین کر لیں، کچھ آپ نیچے آئیں، کچھ ہم۔ اس کو قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تھوڑا آپ نرمی کریں تو یہ چاہتے ہیں پھر ہم بھی تھوڑی نرمی کریں۔ یاد رکھو انبیاء، صحابہ اور جتنے ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دین میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، کوئی اونچ نیچ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ان کو جیسا دین اللہ سے ملا ہے ایسے ہی آنے والی انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا، یہ پابند ہیں کہ جیسا خالص اور پیور آیا ہے ایسا خالص اور پیور ایک نمبر ہی آگے پہنچانا ہے۔ کہیں کوئی ایسی بات بیچ میں شامل نہیں ہو سکتی جو دین نہ ہو اور وہ دین کا حصہ بن جائے۔ اس وقت عالم کفر کا بھی مسلمانوں سے یہی مطالبہ ہے، اس کے لیے تحریکیں بنتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہو۔ ایک تو ہے دو دین کسی ریاست میں اکٹھے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے پرامن طریقے سے چلتے رہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے قانون بھی بنایا جا سکتا ہے۔ خود دین اسلام میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں کچھ عیسائی رہ رہے ہیں، کچھ ہندو رہ رہے ہیں، اقلیتیں رہ رہی ہیں، تو اسلام نے ان کے حقوق بتائے ہیں۔
اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ یا کسی جگہ کافروں کی حکومت ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں تو انہوں نے وہاں کیسے رہنا ہے، معاملے کس طرح کرنے ہیں، اسلام نے اس پہ پوری بریفنگ دی ہوئی ہے، پوری ہدایات موجود ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے کہ کفر چاہتا ہے جو باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں وہ اسلام سے نکال دو۔ مثال کے طور پہ وہ کہ چاہتے ہیں جہاد کی بات نہ کی جائے، سارا اسلام ہمیں منظور ہے، جہاد نکال دو، یہ اب سودے بازی ہے۔ سارا اسلام ہمیں منظور ہے، پردہ نکال دو، حقوق نسواں پہ روز تحریک ہے، روز شور مچ جاتا ہے، روز کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ این جی اوز بنی ہوئی ہیں، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے کہ اس آواز کو چلائے رکھیں کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ہمارے ساتھ معاملات طے کر کے، کچھ بات چیت معاملات سیدھے کر کے کوئی ڈیل بنا لیں، کچھ ہم ان کی کر لیں، کچھ وہ ہماری کر لیں، اور پھر ہم چلتے ہیں۔ قادیانیوں پہ بات آ گئی تو روز یہ قصے کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم سارا کچھ ماننے کو تیار ہیں لیکن آپ اس کی بات نہیں کرو۔ تو ایک ترتیب یہ ہے کفر کی کہ کچھ سودا بازی کر لو اور اس کے مطابق چلتے رہو۔ ایک ترتیب اپنے مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے، جو ذرا بدعمل قسم کے مسلمان ہیں، جو خواہش پرستی پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی گنجائش بناؤ مولوی صاحب، جہاں ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، جہاں ہم نہیں چل سکتے اور ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں بنتا، وہاں کچھ گنجائش ہونی چاہیے، آپ اس کے لیے کچھ اجتہاد کریں۔ ایک اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اجتہاد کا لفظ، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کر کے کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس کے تحت کسی چیز کی اجازت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لفظ اجتہاد۔ اب یہ بہت عمومی چل پڑا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی پرانے دین کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک لکیر کے فقیر ہیں، اب ایک نیا دین ہونا چاہیے جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو اور اس میں ساری گنجائشیں موجود ہوں اور اس کے مطابق ایک دین ہو جس پہ ہم چلیں۔ اب لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ اجتہاد کرو۔ پچھلے دنوں میں ایک آواز اٹھی، وہ کہتے ہیں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، کہ پارلیمنٹ میں جو عوامی نمائندے بیٹھے ہیں وہ اجتہاد کریں اور دین کا ایک نیا ورژن اور ایک نئی صورت لا کے پیش کریں اور وہ عوام میں دیں اور وہ حکومت کا حصہ ہو، اس کے مطابق دین اسلام ایک سامنے آئے اور اس پہ ہمارا ملک چلنا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے، جو آلو گوبھی کے بھاؤ بکتے ہیں وہ اب دین میں اجتہاد کریں گے اور وہ دین کی صورت بنا کے پیش کریں گے جس پہ قوم چلے گی۔ ہمارے سامنے پچھلے دنوں الیکشن ہوئے، کیا حال ہوا، کیسے لوگ بکتے ہیں آلو پیاز کے بھاؤ۔ اب یہ ہمیں دین کی اجتہاد کر کے ایک اچھی صورت بنا کے دیں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے، چونکہ مولویوں نے جو دین دیا وہ تو پرانا ہے، وہ تو اب اس زمانے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا۔ اب یہ آوازیں ہیں، خدا نہ خواستہ۔ تو یاد رکھو میرے عزیزو، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں یا ورثۃ الانبیاء ہوں، جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ دین میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی جو دین کا حصہ نہیں تھی، کہ وہ خود سے گنجائشیں دینا شروع کر دیں، اور وہ کسی ایسی چیز کو دین سے نکال نہیں سکتے جس کو اللہ نے دین کا حصہ بنایا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولوی تو بہت چھوٹا ہے، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے جو دین دیا ہے وہی آگے پہنچانا، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ دیکھو علماء یہود نے یہی تو خطا کھائی تھی، تو اللہ نے قرآن میں ان پہ لعنت فرمائی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، لوگ ان سے اپنی مرضی کے مسئلے لیتے تھے، مرضی کے فتوے لے لیتے تھے، تو وہ کچھ پیسے لے کے، کچھ رشوت لے کے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی پہ چلتے رہیں اور ہمیں دین سے بھی کوئی فتویٰ ایک مل جائے، جسٹیفیکیشن ہو جائے اور ہم اس پہ مزے سے چلتے رہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دین بھی ساتھ۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ علماء یہود جو تھے، ان کے پاس عوام آتی تھی کہ ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی فتویٰ نکال کے دیں، تو وہ اس پہ کچھ پیسے لیتے تھے، کچھ سکے لیے، کچھ پیسے لیے اور فتویٰ ان کی مرضی کے مطابق دے دی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، جی انشورنس جائز ہے؟
میں کہتا ہوں جی جائز نہیں ہے، اس میں سود ہے، اس میں جوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو فتویٰ دیکھا ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ انشورنس جائز ہے۔ اب بتاؤ وہاں کیا کیا جائے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور مرضی کے فتوے لے لیتے ہیں۔ انسان سارے ہیں، لالچ سب میں ہے، جہاں ترازو میں ڈنڈی آ سکتی ہے وہاں فتویٰ بھی 2 نمبر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب علماء یہود پہ اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی کہ یہ لوگوں کی مرضیوں کے فتوے بنا بنا کے دینا شروع ہو گئے اور اللہ کے دین کو بدل دیا۔ تو اس لیے دین کو جس حالت میں اللہ نے دیا ہے علماء کے ذمے ہیں اس کو اسی حالت میں رکھیں۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم دین کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اقبال نے وہ کہا ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں دین کو ہماری طرح موڑ توڑ دیا جائے اور ہمیں دین کے لیے کچھ مشکل نہ اٹھانی پڑے، ہماری کپڑوں کی استری بھی خراب نہ ہو اور ہم پورے دیندار جیسے ہیں ایسے ہی شمار ہوتے جنت میں پہنچ جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور عموماً یہ ذہن میں رکھنا، جب بھی اس طرح کا مطالبہ آئے گا تو پیچھے کوئی ایسی بات ہوگی جو طبیعت پہ ناگوار ہے، جو طبیعت پہ بوجھ بنتی، تو لوگ کہتے ہیں اس میں گنجائش نکالو۔ مثلا پردہ کرنا عورت کی طبیعت پہ مشکل ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں جی اب وہ پرانی باتیں تھی جی، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب جی چیزیں بدل گئی ہیں، اب آپ کچھ گنجائش نکالنے کی کوشش کریں۔ اب کوئی صورت بن جائے کہ کوئی دین کا ایسا ورژن آپ اجتہاد کر کے لے آئیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ موسیقی ہے، لوگ اچھا پھر جو ایسے لوگ ذرا گنجائشیں پیش کرتے ہیں تو اس کو ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی داڑھی ہے، نہ ان کی کوئی ٹوپی ہے، نہ ان کی کوئی پگڑی ہے، نہ ان کی ظاہری کوئی شکل ہے دین والی، لیکن وہ لوگوں کو گنجائشیں دے رہے ہیں جیب سے نکال کے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا علامہ ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اصل دین کی روح کو تو یہ سمجھتا ہے، زمانے کے تقاضے تو یہ جانتا ہے، یہ تو پرانے مولوی ہیں، پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو تو صحیح دین نہیں پتہ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو دین پہ لانا ہے، دین کو اپنے آپ پہ نہیں لانا۔ اور کفر نے اس وقت یہ تقاضا پیش کیا کہ ہمارے لیے گنجائشیں نکالو، ہم آپ کے لیے کچھ گنجائشیں نکال دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ خالص جس طرح دین ملا ہے اس کو آگے ایسے ہی پہنچانا ہے۔ باقی کچھ حربے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ معرض کروں گا، سنت ادا کریں۔